جب بندے کا ڈاؤن فال چل رہا ہوتا ہے نا تو ہر بندہ آپ کے خلاف بولنے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چیز آج کل فیس کرنی پڑ رہی ہے بابر اعظم کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ رمیز راجہ صاحب کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، جو ہمارے کرکٹ کے چیئرمین رہ چکے ہیں، کمنٹیٹر ہیں ہمارے۔ جتنا انہوں نے اپنے ایز اے چیئرمین بابر اعظم صاحب کو سپورٹ کیا ہے نا، شاید ہی کسی بندے نے اور اتنا کیا ہو۔ اور اب ایسی نوبت آ گئی ہے کہ وہ بھی بابر کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ مزے کی بات ہے نا۔ اب ہوا کیا ہے کہ کوئی ایک پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا، اس میں رمیز راجہ صاحب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ میں جب چیئرمین تھا تو جو بھی میچ ہمارے ہیں سارا بابر کا قصور ہے، سارا کا سارا، مطلب کہ جو پلیئر کو سلیکٹ کیا جاتا تھا بابر کے حساب سے ہوتا تھا، پچز بنائی جاتی تھی بابر کے حساب سے بنائی جاتی تھی، مطلب کہ یوں سمجھ لیں کہ سارا کا سارا جو بلیم ہے نا اس نے بابر پہ ڈال دی ہے۔ اب یار ہر بات پہ تو بابر کی غلطی نہیں نہ ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ اب اس کا ڈاؤن فال چل رہا ہے، جب اس کے اوپر عروج تھا نا اس وقت اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا۔ اب جب وہ اس کا ڈاؤن فال ہے، جب اسے سپورٹ کی ضرورت ہے، تب جناب سارے آ گئے ہیں، جو دنیا جان کی بات لگتی ہے اسی پہ ڈال دو۔ اس کی ایک بات ہے کہ وہ نا کبھی ایسے رپلائی نہیں دیتا، کسی کو جواب نہیں دیتا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب ہر غلطی کا ذمہ وار ہی وہ ہے۔ آپ اپنی بھی تو غلطی مانے نا جناب۔ جو آسٹریلیا کے خلاف ہوا تھا میچ، اس میں آپ نے جو پچز بنائی تھی، اور آپ کا کلیم یہ تھا کہ ہم آسٹریلین فاسٹ بولرز ہیں، ان کے خلاف ہم ڈیڈ پچز بنائیں گے، مطلب ان کے خلاف ہم فاسٹ پچز بنائیں گے، وہ تو ہمیں کچا کھا جائیں گے۔ تو یہ آپ کا کلیم تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بابر اعظم صاحب کا قصور تھا، پھر آپ اس وقت کیوں ڈیفینڈ کر رہے تھے اپنے اس ڈیسیژن کو؟ یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ اور بابر اعظم صاحب پہ اب اللہ ہی رحم کھائے، کیونکہ جب ڈاؤن فال آتا ہے نا کسی بندے کا، اس وقت بھائی پوری دنیا اس کے خلاف ہو جاتی ہے، کوئی اپنا نہیں رہتا۔